جی جناب، تو اپنے پچھلے ولاگ میں آپ کو میں نے بتایا تھا کہ جب ہم ویکیشنس کے لیے جاتے ہیں تو ہم اس کی پریپریشن کس طرح سے کرتے ہیں، کیا کیا کام ہوتے ہیں جو جانے سے پہلے ہم کرتے ہیں اور کس طرح سے اپنے بیگس کو پیک کرتے ہیں۔ تو فائنلی سب کچھ کرا کے ہم لوگ اسٹیشن کی طرف گئے اور اپنے سفر کا ہم نے آغاز کیا۔ جب ہم ٹرین میں بیٹھ جاتے ہیں تو پھر بچوں کا صرف ایک ہی کام ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے کھانا کھانا اور کھانا، بس، کیونکہ وہ ایک جگہ پہ قید ہو جاتے ہیں، سمجھ لیں، ان کو اور کچھ کرنے کو نہیں ملتا، کچھ ٹی وی دیکھنے کو نہیں ملتا، تو وہ بس پھر کیا ہوتا ہے ہر تھوڑی دیر کے بعد وہ کہتے ہیں کچھ کھانا چاہیے، کچھ کھانا چاہیے۔ تو کھانا تو گھر سے ہم بنا کے لے کے آتے ہیں کافی، تاکہ اگر ٹرین لیٹ بھی ہو جائے تو کھانے کی کمی نہ ہو، کیونکہ ہم لوگ سفر کے دوران باہر سے کچھ بھی خرید کے نہیں کھاتے۔ تو صبح جب ہوئی تو اتنی زیادہ دھند تھی کراچی سے، کیونکہ ہم چلے تھے تو کراچی میں تو سردی تھی ہی نہیں، تو پنجاب میں داخل ہوتے ہی سردی کا پتہ چلنے لگ گیا۔ تو دھند بہت زیادہ تھی، کچھ بھی تھوڑے فاصلے کے بعد کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ سفر بہت اچھا گزر رہا تھا، راتیں کیونکہ لمبی ہیں تو زیادہ تر ہمارا جو ٹائم ہے وہ سو کر گزرا۔ اللہ اللہ کر کے ہم لوگ لاہور پہنچے۔ ٹرین ذرا لیٹ تھی کیونکہ دھند تھی رستے میں، تو دھند کی وجہ سے ٹرینز جو ہیں وہ لیٹ پہنچ رہی تھیں۔ تو لاہور پہنچے اور مطلب اپنا سامان وغیرہ کلیوں سے ہم نے رکھوا کے اور گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ گھر جا کے لاہوری ناشتے سے ہمارا استقبال کیا گیا، کیونکہ گھر والے پہلے سے ہی ہمارے انتظار میں تھے۔ تو یہ مہندی میں نے آپ کو دکھائی تھی نا، یہ مہندی میں لے کر آئی تھی دلہن کے لیے، کیونکہ دلہن جو ہیں وہ میری کزن ہیں، تو اور دونوں بہن بھائیوں کی شادی تھی، کزن سسٹر اور کزن بردر کی۔ تو ہم لوگ کیونکہ ایک ساتھ پلے بڑے ہیں، ایک ہی گھر میں اوپر نیچے، تو وہ کزنز والا حساب ہمارا نہیں ہے، بہن بھائیوں کے جیسا ہی حساب کتاب ہے۔ تو یہ میں نے ایک کلپ بنایا تھا اپنی والدہ صاحبہ کا، کیونکہ لائبہ جو ہیلز لے کے گئی تھی نا، تو وہ میری امی نے جیسے ہی دیکھی تو انہوں نے کہا کہ اچھا دکھاؤ میں پہن کے دیکھتی ہوں۔ تو بچوں کے ساتھ شغل میلے میں امی نے ہیلز پہنی تو وہ پہن کے امی سے چلا نہیں تھا جا رہا۔ پھر ایک بندہ ان کے سہارے کے لیے تھا کہ وہ ہاتھ پکڑ کے ان کو چلا رہا تھا کہ کہیں موچ وغیرہ نہ آ جائے۔ تو یہ کچھ مومنٹس ہوتے ہیں جو انسان کا دل چاہتا ہے کہ وہ ان کو قید کر لے، ان کو کیمرے کی آنکھ میں سیو کر لے۔ تو جب آپ کا دل چاہے پھر آپ ان لمحات کا مزہ اٹھائیں۔ رات کا کھانا کھایا، اس کے بعد ہم لوگوں نے مہندی کی تیاری ظاہر کی۔ بچوں کو سب سے زیادہ ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے مہندی، ہمارے ویسے فیملی میں اس طرح سے مہندی کا پراپر فنکشن نہیں ہوتا، تو کیونکہ ان دونوں کی شادیاں آؤٹ آف فیملی تھیں تو تھوڑا ذرا سا ہلا گلا ہم نے گھر میں ہی رکھا ہوا تھا، کوئی پراپر فنکشن نہیں تھا کیا۔ تو یہ جو ہیں یہ بھائی ہیں، کزن بردر ہیں، دونوں بہن بھائیوں کی شادی تھی، بتایا نا آپ کو۔ تو یہ بس ہم نے کوئی لڑکے والوں کے گھر نہیں گئے، کوئی لڑکے والوں کو ہم نے نہیں بلایا، بس ان دونوں بہن بھائیوں کا جو فنکشن تھا نا ہلکا سا، وہ ہم نے گھر کی چھت پر ہی ارینج کر لیا تھا، ٹینٹ وغیرہ لگا کر، تمبو شمبو لگا کے، تو بس وہ تھوڑا ذرا سا چلو بھئی خوش ہو جائیں گے۔ تو گھر کے ہی افراد تھے اور کچھ آس پڑوس کے بہت قریبی جو ہمارے لوگ تھے نا، ان کو ہم نے بس بلا لیا تھا اور تھوڑا سا شغل میلہ کر لیا تھا۔ کوئی گانے وانے نہیں لگاتے کیونکہ ہماری اسلامک فیملی ہے، اور اس چیز کا بہت خیال کرتے ہیں کہ کوئی بھی ایسی چیز نہ ہو جو مطلب شریعت کے خلاف چلی جائے۔ تو بس یہ گھر کے اندر کہیں تھوڑا سا شغل میلہ تھا، بس ایسے بٹھایا، تھوڑی مٹھائی وغیرہ کھلائی اور کچھ پکچرز بنوائیں، بس اس طرح سے۔ اور فائنلی جو گھر میں ہی ہم نے کھانا وغیرہ کا انتظام کیا ہوا تھا، تو جتنے بھی مہمان آئے ہوئے تھے ان سب کو کھانا کھلایا اور تقریب کا ہم نے اینڈ کر دیا۔ امید ہے آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، اگر آئی ہے تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں۔ شادی کی جو باقی تقریبات ہیں انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ ولاگ میں ضرور شیئر کروں گی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔